बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुज़रत और आप देख रहे हैं एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की वीडियो मेरी कल की ही वीडियो का कंटिन्यू पार्ट है, जिसमें मैंने क्वेटा इंसिडेंट की बात की, जो कराची से यंग कपल अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ वहां गए और जो उनके साथ हादसा पेश आया। हम सब इवन देन मैंने भी वीडियो बनाई, बट मैंने उसमें एक छोटा सा वर्ड यूज़ किया था कि क्या गूगल नेविगेशन खुद चेंज हो गई, या जो वहाँ के दहशतगर्द हैं दश्त के, उन्होंने कोई ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम लगाया हुआ था, या कोई उनकी आईपी कोई ऐसी चेंज कर देते हैं कि जिसकी वजह से वो सारा रास्ता जो है, नेविगेशन जो है, वो सारा चेंज हो जाता है। आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि गूगल मैप की गलती या हमारी अपनी कोई इस चीज़ों में गैप है। क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ, क्योंकि एक बात जो बार बार मैं कल भी रिपीट कर रही थी, और जो अली मुर्तज़ा जिनकी शहादत हुई है, उनके फादर कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि मेरा बेटा आखिरी हो, उसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो, वरना वहाँ ट्रैवल नहीं करना चाहिए। छोटी सी आज मैं इस पर एक वीडियो बना रही हूँ, और उसका बनाने का पर्पज़ भी ये है कि नेक्स्ट टाइम जो कोई भी फैमिली, चाहे वो लाहौर से ट्रैवल करे, चाहे वो इस्लामाबाद से करे, चाहे वो कराची से करे, उसको क्या प्रिकॉशंस लेनी होंगी। और जो ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इसमें मैं एक और चीज़ ज़रूर हाईलाइट करूँगी कि जो कहा जा रहा है कि जी फौरी इमदाद पहुँच गई। फौरी इमदाद का मतलब होता है कि ठीक है, एक शख्स जिसकी शहादत होनी थी, या जब उसको उसकी मौत का वक़्त मुकर्रर था, वो हम कहें कि जी उनकी हो गई, बट उनकी बीवी जो 5 से 6 घंटे 5 गोलियों के साथ, एक माँ अपने बच्चों को देख रही है, अपने खावंद को देख रही है। तो और हमारी पुलिस का जो हालात है, मैं पाकिस्तान की, चाहे बलूचिस्तान की पुलिस हो, चाहे क्वेटा की पुलिस हो, चाहे पंजाब की पुलिस हो, मेरा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और ये रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि रीज़न ये आती है कि हम कैसी कौम हैं कि हम पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस वाले आगे से बहुत बगैरती से ये वर्ड कह देते हैं कि सॉरी जी, हम नहीं आ सकते। ये पंजाब की पुलिस भी ये काम करती है, और यही काम बाकी शहरों की पुलिस भी कर रही है। तो क्या वो अपनी जो उनकी पे है, जो उनकी सैलरी है, वो इस काम की लेते हैं कि कोई खातून कोई मदद के लिए, कोई मर्द, कोई औरत, कोई बच्चा उनको कॉल करे और वो आगे से कह दें कि नहीं जी सॉरी, हम इस वक्त नहीं आ सकते, हम सुबह रोशनी होने का वेट करेंगे। बहुत अजीब सी बात है, बट सोचने वाली बात है। आज जो मैं इस पे बात करूँगी कि इस वाक़ये में जो एक सवाल बार बार सामने आ रहा है, और सोशल मीडिया पे मेरे समेत बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी, और मैं खुद भी इस बात को सोचती रही कि क्या सिर्फ गूगल मैप ही रिस्पॉन्सिबल है? क्या हमें पता है कि गूगल मैप एक्चुअल हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? आज हमारा पहला जो है वो पॉइंट है कि क्या गूगल मैप ज़िम्मेदार है, या हमें खुद भी सफ़र से पहले एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि आज की वीडियो में हम जज्बात नहीं बल्कि हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात करेंगे। गूगल मैप कैसे काम करता है? क्या गूगल मैप हमेशा दुरुस्त रास्ता दिखाता है? ये बहुत कॉमन और बहुत राइट फैक्टर है। मैं ये विद एग्जांपल आपसे ये बात करूँगी, गूगल मैप के सही रास्ता दिखाता है। कराची से कोयटा जाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हुकूमत की जिम्मेदारी क्या बनती है, और एक आम शहरी को अपनी जान की हिफाजत कैसे कर सकता है? पहला पार्ट है गूगल मैप क्या है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि गूगल मैप कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और सैटेलाइट डाटा पर चलने वाला नेविगेशन सिस्टम है। आप देखें, जो मैंने कल बात की थी, जो मैंने आज स्टार्टिंग में बात की है, मैं उसी बात को दोबारा एम्फेसाइज करती हूँ, क्योंकि देखें गूगल मैप किस पे चल रहा है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसकी सराउंडिंग में जो डाटा होगा, उसकी सराउंडिंग में जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो उसके थ्रू चलेगा। गूगल मैप मालूमात कैसे करता है? सैटेलाइट तस्वीर से, सार्फिन की लोकेशन से, ट्रैफिक डाटा से, मुकामी इदारों के डाटा से। अब यहाँ पर देखें कि जो कनेक्शन बन रहा है कि गूगल मैप वो नहीं है जो हम समझ रहे कि जी गूगल मैप आपने कराची से कोयटा या कोयटा से कराची एग्जैक्ट लगाया,
अब देखिए जब आप फ़ौरन एक सिटी चेंज करते हैं आपका जोन चेंज हो जाता है, आपका टाइम गलत हो जाता है, आपका सब कुछ गलत होता जाता है। हालांकि आप पाकिस्तान में ही होते हैं। पाकिस्तान में आप देखें थ्रू आउट द जो हम एरियाज़ देखें, नॉर्दर्न एरियाज़ में हम जाएं, हमारा टाइम ड्यूरेशन टोटल चेंज हो जाता है। अगेन हम गूगल पे रिलाई कर सकते हैं, लेकिन गूगल मैप को हर जगह की सिक्योरिटी सूरत हाल का लाजमन इल्म नहीं होता, वो सिर्फ रास्ता बताता है। ये फैसला इंसान को करना होता है कि वो रास्ता महफूज भी है या नहीं। अब यहाँ तो ये पॉइंट वो आ रहा है ना कि जो वो कह रहा है कि गूगल मैप ने उनको रास्ता ही दश्त का दे दिया, यानी कि गूगल मैप ने उनको रास्ता ही गलत दिखा दिया। अब अगला पॉइंट आता है, अगर कराची से कोयटा जाना हो तो गूगल मैप कैसे इस्तेमाल करें। अगर आप कराची से कोयटा जा रहे हैं तो सिर्फ गूगल मैप खोल लेना काफ़ी नहीं। आई रिपीट इट अगेन, अगर आप कराची से बाय रोड कोयटा जा रहे हैं तो सिर्फ गूगल मैप खोल लेना काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, सफ़र से पहले मोबाइल आपका प्रॉपर चार्ज हो, डाउनलोड करें, ऑफलाइन मैप को डाउनलोड करें कि आपने किस रास्ते से जाना है, ताकि आपका अगर आपका मोबाइल वो नेविगेशन नहीं दे रहा, आप ऑफलाइन मैप से चेक करें। दो मुख्तलिफ मोबाइल में रूट चेक करें, आप दो डिफरेंट मोबाइल्स में, इवन इन एंड्रॉयड आपका मैं बताऊं तो एंड्रॉयड आपका फ़ौरन आपका टाइम जोन चेंज कर देता है। आपका जो आईफोन है उसका टाइम जोन उस तरह चेंज नहीं होता जिस तरह एंड्रॉयड का टाइम जोन चेंज हो जाता है। एंड्रॉयड का आपका टोटल, यानी कि आप अगर कोई पिक्चर ले लें वो आपकी पिक्चर्स उसमें नहीं आ रही होती, आप परेशान हो जाते हैं कि अच्छा पिक्चर ली थी वो कहाँ गई, वो पिक्चर उसमें आती ही नहीं है। दो मुख्तलिफ मोबाइल्स में रूट चेक करें, किसी काबिल एतमाद शख्स से रास्ता कंफर्म करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बेसिकली मुझे तो लगता है इन एरियो में इंसान को अकेले जाना ही नहीं चाहिए। या कौमी शाहरा का नाम मालूम करें, N25 के साथ किसी दूसरी नेविगेशन ऐप से भी मुआवजा गूगल मैप करें। आप सिर्फ एक गूगल मैप के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और मैं इसका ये एक रियल एग्जांपल आपको देती हूँ। इट वाज इन आई थिंक सो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये 17 to 18 और 19 की बात है। गूगल मैप तब भी बहुत अच्छा है जी, बड़ा चल रहा है ये वो। हम अपने ऑफिस से निकले हैं और जिस ऑफिस से हम जिस बिल्डिंग से निकले हमने वहाँ से अपने घर का रास्ता लगाया, ठीक है। और जब घर का रास्ता लगाया कि आफ्टर 15 to 20 मिनट बाद, एग्जैक्ट आफ्टर 15 to 20 मिनट बाद, वी वर ऑन द सेम लोकेशन एट आवर ऑफिस लोकेशन, एट सेम पोजीशन। हम जहाँ से निकले थे, जिस बिल्डिंग, जिस ऑफिस, जिस जगह से निकले थे, ये मैं लाहौर की बात बता रही हूँ कि जहाँ से निकले थे लाहौर का, और लाहौर का ही डेस्टिनेशन दूसरी थी, तो वो आप गूगल मैप घूम घुमा कर वापस उसी पॉइंट पर आ गया। सो हम आउट ऑफ सिटी के लिए तो गूगल मैप को बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं कर सकते। और दौरान सफ़र अगर गूगल मैप अचानक कोई नया शॉर्टकट दिखाए तो फ़ौरन इस पर मत मुड़ जाए। एक चीज़ आती है, आप देखें कि नॉर्मल जब आप रेगुलर अपना जो ट्रैवल भी करते हैं तो आप देखें कि अक्सर, मैं इन ड्राइव के एग्जांपल की बात करती हूँ, इन ड्राइव वाले आपको नहीं जी वो यहाँ से भी रास्ता आ रहा है, वहाँ से रास्ता बनता ही नहीं है, बट गूगल मैप में उनको शो हो रहा होता है, और या वो हमें भी बताते हैं नहीं जी देखें गूगल मैप दिखा रहा है। तो गूगल मैप हम खुद दोबारा से एनालिसिस करें, हमारी गवर्नमेंट एनालिसिस करे अपने सारे रास्तों को लेकर कि क्या वो कितने % उसकी ऑथेंटिसिटी बनती है। आप खुद से क्वेश्चन करें कि क्या ये कौमी शाहरा है, क्या यहाँ ट्रैफिक मौजूद है, क्या यहाँ पुलिस या कोई चेक पोस्ट उनकी है मौजूद कि जो हमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो हेल्प आउट कर दे। ये रास्ता हमारे लिए रिलायबल है, क्या इस रास्ते पर बस, ट्रैफिक और बसेस चल रही हैं। अगर जवाब नहीं है तो एहतियात करें, नहीं करना चाहिए ट्रैवल, क्योंकि जहाँ पर आपकी ट्रैफिक नहीं है, जहाँ पर आप बिल्कुल सुनसान एरिया में जाएंगे, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, कैसे यकीन करें कि गूगल मैप दुरुस्त रास्ता दिखा रहा है। मुझे तो यकीन नहीं है, बट अगेन हम एक टेस्ट कर लेते हैं। चंद आसान असूल याद रखें, और वो असूल ये हैं कि रूट प्रीव्यू चेक करें हमेशा। निकलने से पहले आपका रूट, आपका जितना छोटा जितना बड़ा, आप उसके स्टेप बाय स्टेप पॉइंट से चेक करें कि ये क्या जो रूट दिखा रहा है ये रूट सारा सही है।
جس طرح آپ کوئی اپنی ڈرائنگ بناتے ہیں یا آپ اپنا کوئی سپوز لائک آپ اپنا کوئی بزنس ماڈل بناتے ہیں تو آپ اس کو پریویو کرتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کا کیا آ رہا ہے اور یہ کیا اس میں کوئی چینجز ہیں، اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ سیٹلائٹ ویو بھی چیک کریں، آپ اپنا پہلا روٹ پریویو کریں، دین سیٹلائٹ ویو چیک کریں کہ کیا وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم تو نہیں آ رہا، اس میں کہیں آپ کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی ایسا تو نہیں جو آپ کو پرابلم کر رہا ہو۔ اسٹریٹ ویو بھی چیک کریں۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ آتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں اسٹریٹ ویو نہیں ہے، کیونکہ اگین گوگل میپ اٹس لائک اسٹریٹ میپ، اور گوگل میپ جب بتاتا ہے، جیسے آپ کے گھر میں بھی اگر آپ لوکیشن لگاتے ہیں تو وہ آپ سے 10 گھر پیچھے آپ کی لوکیشن آ جاتی ہے، آپ اپنے آفس کی لوکیشن لگاتے ہیں تو وہ سیم لوکیشن سم ٹائم نہیں آتی۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم گوگل میپ پر 100% تو ریلائی کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں گوگل میپ ایک ایسا ہی ہے کہ بس ٹھیک ہے، ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے کہ بھئی ہاں ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ آپ چیک کریں فوٹوز اور کمنٹس کہ کیا وہ جو گوگل میپ دکھا رہا ہے، جہاں جہاں سے دکھا رہا ہے وہ رستے میں کیا کیا چیزیں ہیں، کہاں کہاں کی پکچرز ہیں، کیا کیا وہ جگہ دکھا رہا ہے۔ اگر گوگل میپ اچانک سنسان یا کچے راستے پر لے جائے تو رک جائیں، وہیں سے آپ واپس ہو جائیں، وہاں سے آگے نہ ہو۔ گوگل میپ اچانک سنسان یا کچے راستے پر لے جائے تو رک جائیں۔ یہ بیچارے کوئی بائی چوائس نہیں گئے تھے۔ گوگل میپ آف کورس جب انسان نے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ بھئی راستہ کیا، تو وہ گوگل کو بڑا ایک ریلائی کر رہا ہوتا ہے، بٹ مجھے لگتا ہے کہ آج کے بعد کم از کم گوگل میپ کو آپ ریلائی نہیں کر سکتے۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ وہاں کا ایک لوکل بندہ ہائر کر لیں، اور جو ٹرسٹ وردی ہوگی، وہ لوکل بھی ٹرسٹ وردی ہو، اس کی نیویگیشن گوگل سے بہت اچھی ہوگی۔ اب آتا ہے کہ قریبی پولیس یا موٹر وے اہلکار سے پوچھیں، بٹ یہاں پہ ان کے کیس میں تو دیکھیں جب ان کے ساتھ حادثہ بھی ہو گیا، انہوں نے کال کی پولیس کو اور پولیس نے آگے سے فرمایا کہ سوری جی ہم اس وقت نہیں آ سکتے۔ ان کی وائف نے کہا کہ 5 گولیوں کے ساتھ میں جس مشکل سے وہ اپنے آپ کو قابو رکھے ہوں گی، کیونکہ وہ ان کو بیہوش ہو جاتی ہیں، کچھ ہوتا تو ظاہر بات ان کے لیے بہت نقصان دہ تھا۔ اور اوپر سے پولیس کا یہ رویہ کہ جی ہم صبح جب لائٹ ہوگی تو تب دن کی روشنی میں آئیں گے، تو پھر پولیس والوں کو شاید چوڑیاں پہن لینی چاہیے۔ رات کے وقت نامعلوم علاقوں میں سفر سے گریز کریں۔ رات کے وقت کبھی بھی آپ ان ایریاز میں سفر نہ کریں جو سیف نہیں ہیں، کیونکہ آپ ہیں تو آپ کی زندگی ہے تو آپ کے کام ہیں۔ اگر آپ نہیں ہیں، آپ کی زندگی نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے کس کام کا کہ آپ اتنی ایفرٹ سے، اتنی محنت سے وہ چیزیں کریں اور زندگی آپ کو وہ موقع ہی نہ دے، اور وہ سفر آپ کے لیے خطرہ اور آپ کی زندگی کی، آپ کی جان ہی لے لے۔ تو ان چیزوں سے آپ کو اوائڈ کرنا ہے۔ آپ نے ایسا ٹریول نہیں کرنا جس میں نقصان ہے۔ حکومت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ سفر کے دوران حکومت کی کئی ذمہ داریاں ہیں، بٹ ہمیں کہیں کسی جگہ بھی کوئی ذمہ داری نظر نہیں آتی۔ شہراؤں پر مؤثر سیکورٹی فراہم کرنا۔ بہت سارے ایسے ناردرن ایریاز ہیں کہ جہاں پر کوئی پولیس آپ کو کوئی ایسی نہیں نظر آتی، بس مین روڈ تک ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی ایریا میں آگے ناردرن ایریاز میں چلے جائیں تو وہاں پولیس کا نام بھی نہیں ہوگا۔ وہاں پہ کوئی آپ کے لوکل پرسنس تو ہوں گے، بٹ آپ کو کوئی ایون میں کہیں بہت آگے کی بات نہیں کر رہی، میں میجر جو ناردرن ایریاز ہیں میں ان کی بھی بات کر رہی ہوں، بٹ وہاں پر آپ کی جو پبلک پلیسز ہیں جہاں پر آپ کو ایک اچھا ویوز ملتے ہیں، بٹ اگین وہاں پر آپ کو پولیس کا کوئی نام نظر نہیں آئے گا۔ حساس علاقوں میں واضح وارننگ بورڈ نصب کرے۔ پولیس پراپر وہاں پر بل بورڈ لگائیں، وہاں پر مینشن کریں کہ اٹس ڈینجر ایریا۔ اگر وہ لگا ہوتا تو شاید وہ وہاں نہ جاتے، کیونکہ اگین جو میپ نے بتایا تو میپ نے تو بتایا، بٹ وہاں پر کوئی ان کو بورڈ بھی نظر نہیں آئے گا۔ پولیس کی مناسب نفری تعینات کریں۔ ہر ایریا میں اتنے سارے جو پولیس آفیسر بیٹھے ہوتے ہیں، جو تھانوں میں بیٹھ کے جو گوسپس کر رہے ہوتے ہیں، جو اب میں ان کی تعریفیں نہیں کرنا چاہ رہی یہاں پر، لیکن اگین ان کو اپنے وہاں سے وہ جو ہے نا ان کا ڈربہ اس سے نکالیں اور ان کو ان کی ڈیوٹیز پہ بھیجیں۔ ایمرجنسی رسپانس کو تیز بنانا۔
اگر اتنی بڑی ایمرجنسی ہو گئی ہے، اتنا بڑا سب کچھ ہو گیا، جیسے سوات میں وہ لوگ پکارتے رہے اور وہ لہریں ان کو لے گئیں، اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے ان بچیوں کو، ان کی ماں کو بچانا تھا، ورنہ پولیس نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. انہوں نے کہا تھا ہم جی صبح ہی آئیں گے. اور ان کے فادر لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ بار بار فون کر کے کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے بچا لیں، پولیس نہیں آئے گی، میری مدد کو کوئی نہیں آئے گا، یہ لوگ نہیں آئیں گے. اور یہ بات سچ ہے کہ پولیس، مجھے نہیں لگتا کبھی کسی نے کہا ہو کہ ہاں جی ہمارے مشکل وقت میں پولیس نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کی ہے. ہائی رسک علاقوں کے بارے میں عوام کو بر وقت آگاہ کرنا. آپ ایک جہاں پر ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں، آپ بتائیں لوگوں کو کہ نہیں یہ ایریا سیف نہیں ہے. اور لیکن اگین ایک سوال آتا ہے مجھے، یہ پوچھتے ہوئے تھوڑا سی شرم بھی آتی ہے کہ ہم یہ کیوں کہیں کہ ہمارے ملک کے ایریا سیف نہیں ہے. ہمارے ہر ایریا چپے چپے کو سیف ہونا چاہیے، اور یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. گوگل، ایپل اور دیگر نیویگیشن کمپنیوں کے ساتھ رابطہ رکھنا تاکہ خطرناک راستوں کی معلومات اپڈیٹ کی جا سکیں. یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ اس بندے کا کام نہیں ہے جس کی شہادت ہو گئی ہے. یہ گورنمنٹ کی بہت میجر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ گوگل میپ کو، اس کی نیویگیشن کو پراپر اپڈیٹ کروائے اور بتائے کہ یہ ڈینجر ایریا ہے، یہاں پر جانا خطرے کی نشانی ہے، یہاں پر تو آپ جا رہے ہیں یہ ڈیتھ زون ہے. لیکن نہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے نہیں کیا ہوتا یہ کام. گورنمنٹ نے خود تو ہوائی جہازوں پہ سفر کرنا ہوتا نا، تو اس لیے گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو. آپ کسی بھی پرائم منسٹر کسی کو بھی دیکھ لیں، کوئی بھی آپ کے ناردرن ایریاز میں جب بھی جاؤ کسی سے پوچھ لو کہ جی اچھا یہاں کے آپ لوگ روڈز کیوں نہیں ٹھیک کرواتے، یہاں کا ایم این اے ایم پی اے کون ہے، تو کہیں گے کہ نہیں جی وہ تو جہازوں میں ہی آتے ہیں. تو پلیز فار گاڈ سیک، آپ کی ایک عدد عوام جو ہے جس کے آپ رسپانسبل ہیں، اور یہاں پر نہیں، آپ اللہ کے ہاں بھی رسپانسبل ہیں. جب ایک بندہ کوئی اوتھ لیتا ہے تو اس کا رسپانسبل ہو جاتا ہے. تو یہ جو لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے نا کہ شاید نہیں ہم رسپانسبل نہیں ہیں، بٹ دے آر رسپانسبل. اس انسیڈنٹ میں گوگل میپ صرف اکیلا رسپانسبل نہیں ہے، اس انسیڈنٹ میں گورنمنٹ رسپانسبل ہے. اس انسیڈنٹ میں وہاں کی پولیس، لوکل پولیس رسپانسبل ہے، جنہوں نے کہا کہ ہم صبح آئیں گے، ہم دن کی روشنی میں آئیں گے، کیونکہ انہیں تو خوف آتا تھا. لیکن وہ ایک ماں جو 2 بچوں کی ہمت سے، یا 2 بچوں کی آنکھوں میں ایک پین دیکھ کر جو اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، یہ واقعی ایک سوچنے کی بات ہے. اور ہماری عوام کی ذمہ داری میں ہم بات اب کرتے ہیں، کیونکہ ریزن یہ آ رہی ہے کہ ہم جو چلا گیا شخص، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو اعلیٰ مقام دے. لیکن اگین وہی بات کہ جیسا علی مرزا کے فادر نے کہا کہ کوئی اگلا بچہ کسی کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہو. تو یہ ویڈیو بنانے کا پرپس بھی یہی ہے، ایز سٹیزن ہم اپنے پوائنٹ پہ دیکھیں کہ ہم نے خود کیسے کرنا ہے، کیونکہ نہ گورنمنٹ نے کرنا نہ پولیس نے کرنا ہے. پولیس کے تو حالات ہم نے دیکھ بھی لیے نا. اچھا، یہاں پر میں اگین ایک اور بات کروں گی کہ جب ہم بات کریں کہ جی عوام کی ذمہ داری کیا ہے، اس انسیڈنٹ میں جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی رسپانسبلٹی صرف گوگل میپ پر نہیں آتی. اس کی رسپانسبلٹی وہاں کی جو ہیں پولیس ہے، وہاں کی جو پولیٹیشنز ہیں، جو گورنمنٹ ہے وہاں کی، اور پلس پاکستان گورنمنٹ، یہ سب رسپانسبل ہیں. یہ گوگل میپ کو اپڈیٹ کروائیں، یہ لوگوں کو اویئرنیس کمپین چلائیں کہ اگر آپ ان راستوں سے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ خطرہ ہے، یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے ہیں. ٹریفک پولیس جو ہماری صرف ہم نے موٹر وے پہ بٹھا دی ہے، وہ موٹر وے پہ بھی ویسے سوری ٹو سے مجھے جو 2 سے 3 دفعہ جتنی دفعہ بھی انسیڈنٹ ہوئے، موٹر وے پولیس وہاں نہیں آئی. ہاں چلان کے لیے وہ ضرور پہنچ جائیں گے، لیکن وہ موٹر وے پولیس کبھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے نہیں آئی. تو یہ آنکھیں بند کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی صرف شہریوں کی ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ کی نہیں ہے، بٹ گورنمنٹ آر رسپانسبل. لیکن ایک شہری ہوتے ہوئے ہمیں خود اپنی حفاظت کے لیے کیا سوچنا چاہیے؟ اکیلے سفر نہ کریں، رات کے وقت ایسے راستوں پر چوز نہ کریں جو ہمارے لیے لائف تھریٹ ہو جائیں. لائیو لوکیشن فیملی کو بھیجیں. آپ ایون میری کچھ ٹائم سے یہ اتنی اچھی عادت
میں کہتی ہوں ہو چکی ہوئی ہے کہ میں اپنی لائیو لوکیشن شیئر کر دیتی ہوں، چاہے میں لاہور میں ہوں چاہے میں کہیں، میں لائیو لوکیشن شیئر کر دیتی ہوں تاکہ اس سے کم از کم آپ کو ایک سیکیورٹی فیل ہوتی ہے. بٹ اگین کہ گوگل میپ اگر دھوکہ دے جائے، وہ نیویگیشن چینج ہو جائے، وہ ٹائم زون چینج ہو جائے، تو پھر یہ چیزیں اویئرنیس کمپین چلانی چاہیے. وہ جو 8 to 9 o'clock کے جو حضرت بیٹھ کے ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں نا، سوری وہ ایک ڈرامہ ہی ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹاپک کو دیکھیں. ہم نے پنکی والی ٹاپک کو کتنا رگڑا ہم پورا، ہم نے میرے خیال سے سارے اینکرس کو اگر میں ملا کے کاؤنٹ کروں تو سب نے اس پہ 12 ایپیسوڈ تو بنائی ہوں گی. بٹ کبھی آج تک کسی نے یہ ایپیسوڈ بنائی کہ نہیں ہمیں کیا کیا پریکاشنس لینی چاہیے، کیا کیا ہماری سیفٹی کے لیے لازمی ہے. گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کیا ہو کہ گورنمنٹ ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کرے. صرف آپ خود جا کے کہیں کسی بھی اس سے کر لیں پروٹوکول سے، اور آپ کہیں کہ جی عوام کو بھی وہی پروٹوکول مل رہا ہے، تو نہیں مل رہا. گاڑی میں آپ اضافی فیول رکھیں، پاور بینک رکھیں، ایمرجنسی نمبرز محفوظ رکھیں، سفر سے پہلے مقامی حالات معلوم کریں. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، یہ میں ریپیٹ دوبارہ کروں گی کہ سفر سے پہلے مقامی حالات معلوم کریں. کہ اگر آپ نے کوئٹہ سے کراچی کے لیے نکلنا ہے، میں ایگزامپل دے کے اب اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا میجر انسیڈنٹ ہے. یہ اتنا پینفل انسیڈنٹ ہے کہ اس کو بھولنے سے بھی بھول نہیں پائیں گے ہم لوگ. اور ان بچوں، ان بیوہ کا غم کوئی بندہ دور نہیں کر سکتا. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. ان کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہے کہ جو ہماری سوچ سے بھی اوپر ہے. آپ جب نکلنے لگتے ہیں تو آپ سراؤنڈنگ کے پراپر میپ چیک کریں، گوگل میپ چیک کریں، سیٹلائٹ چیک کریں، اور نیویگیشن جتنی بھی ہیں آپ سب کو چیک کریں. آپ لوگوں سے جہاں آپ اپنے لوگوں سے پوچھیں کہ کیا یہ راستہ سیف ہے، ہمیں نکلنا چاہیے. اگر ہم اس وقت نکلتے ہیں تو ہمیں کیا کیا میجرمنٹ کرنی ہے، یہ چیزیں کرنی ہے. اگین آئی ریپیٹ اٹ کہ صرف گوگل میپ مکمل آپ کا ٹرسٹ وردی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرنا چاہیے. اب اگین جو لاسٹ بٹ بہت امپورٹنٹ، کیا گوگل میپ غلط تھا؟ اس سوال کا جواب ڈیفینیٹلی متعلقہ اداروں کی تحقیقات کے بعد ہی واضح ہو سکتا ہے. اگر کسی واقعے میں نیویگیشن ایپ نے غیر متوقع راستہ تجویز کیا ہو تو اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے. اچھا اور ایک بات، اگر نیویگیشن غلط تھا، جو بہت سارے ہمارے سیکیورٹی ہائی الرٹس ہوتی ہیں، ہماری بہت ساری ہمارے پاس انسٹرومنٹس ہیں. اگر ایک بندے کی گاڑی نیویگیشن کے سے ہٹ گئی ہے، اس کا راستہ غلط ہو گیا ہے، تو وہ کیوں نہیں چیک کیا گیا کہ وہ غلط راستہ بیچارے کا کیوں ہو گیا، اس کے ساتھ کوئی مشکل آ سکتی ہے. میں سفر کے لیے صرف ایک ایپ پر انحصار کرنا اگین مناسب نہیں ہے. راستے کی تصدیق مقامی معلومات، سیکیورٹی ہدایات اور سرکاری ذرائع سے بھی کرنی چاہیے. بٹ اگین اگر سرکار سوئی ہو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ واقعہ ہمیں ایک سبق، بلکہ بہت بڑا سبق دیتا ہے. ٹیکنالوجی ہماری مدد کر سکتی ہے لیکن احتیاط کی جگہ نہیں لے سکتی. ایک موبائل ایپ راستہ دکھا سکتی ہے لیکن صحیح فیصلہ انسان کو کرنا ہوتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ثانیہ میں جو شہید ہوئے ہیں ان کو مغفرت کرے، اور جو ان کی بیوہ، ان کی بیٹیاں جو بہت زخمی ان کی بیوہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا کرے. اور وہ اپنی زندگی کے سفر کو، میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس ثانیہ کو بھول کر آگے چلے، اس انسیڈنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مضبوط کر دے کہ، اور ان کے لیے اتنی آسانیاں کر دیں کہ جو یہ مشکل وقت ان پہ آیا ہے اور آگے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور پلیز گوگل میپ کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کا استاد ہے، اور یا وہ جو اس نے گوگل میپ نے دکھا دیا وہ بس آخری وہ پوائنٹ ہے، وہ صحیح کہہ رہے. اپنے آپ کو گوگل میپ کے حوالے مت کریں. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.